الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ احکام حج آپ کے سامنے ہے۔ ہم آپ سب کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ وہ سلسلہ ہے جو ہمیں تصور میں سفر حج پر لے جاتا ہے۔ مکہ پاک کی یادیں اور مدینہ پاک کی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں، اور اس وقت ویسے بھی موسم حج ہے۔ دنیا بھر سے عاشقان رسول جوک در جوک سوئے حرم روانہ ہو رہے ہیں۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ کئی خوش نصیب پہنچ چکے، اپنی زندگی کے حسین دن وہاں گزار رہے ہیں، اور کئی خوش نصیب اپنے جانے کے دن گن رہے ہیں۔ جیسے جیسے ان کے سفر کے دن قریب آ رہے ہیں، دل کی کیفیت بدلتی جا رہی ہے، اور کیوں نہ بدلے۔ یہ سفر مغفرت کا سفر ہے، یہ سفر رحمت کا سفر ہے، حاجیوں سے مغفرت کا وعدہ ہے۔ لیکن جائیے، ضرور جائیے، مگر احکام حج سیکھ کر جائیے۔ کسی عالم دین سے، کسی مفتی صاحب سے سمجھ کر جائیے کہ یہ سفر کیسے کرنا ہے، اس کے کیا احکام ہے۔ آج بھی ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوں گے، اور آج احکام حج سلسلے میں ہم انشاءاللہ منا، عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں سنیں گے۔ مفتی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ درود پاک کی ہم فضیلت سن لیتے ہیں پہلے، تاکہ درود پاک کی فضیلت سنیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سوالات کا سلسلہ جاری کریں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، آئیے مل کر درود پاک کا نذرانہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کی طرف چلیں، منا، عرفات، مزدلفہ کی پیاری پیارے فضائل، ان کی باتیں سنیں۔ ایک بڑی پیاری حکایت امیر علیہ سنت نے عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ نمبر 92 پر نقل کی ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ المقتدر نے 33 حج ادا کرنے کی سعادت پائی۔ اپنے آخری حج میں میدان عرفات کے اندر مناجات کرتے ہوئے عرض کی، یا اللہ عز و جل، تو جانتا ہے کہ میں نے اس عرفات میں 33 بار وقوف کیا ہے، ایک مرتبہ اپنی طرف سے اور ایک بار اپنے ماں اور باپ کی جانب سے حج سے مشرف ہوا۔ یا رب عز و جل، میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں نے باقی جو 30 حج کیے ہیں اس شخص کو تحفے میں کر دیے جو یہاں عرفات میں ٹھہرا لیکن اس کا وقوف عرفہ قبول نہ کیا گیا۔ جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عرفات سے مزدلفہ پہنچے تو خواب میں ندا دی گئی، اے ابن منقدر، کیا تو اس پر کرم کرتا ہے جس نے کرم کو پیدا کیا ہے؟ کیا تو اس پر سخاوت کرتا ہے جس نے سخاوت پیدا فرمائی ہے؟ تیرا رب عز و جل تجھ سے فرماتا ہے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، میں نے وقوف عرفات کرنے والوں کو عرفات پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہی بخش دیا تھا۔ ذرا سوچئے، عرفات کے بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے عرفات کا وقوف کرنے والوں کی بخشش کر دی گئی ہے۔ یہ وہ میدان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اللہ اللہ، وقوف عرفہ والے دن جو رحمتوں کی برسات حاجیوں پر ہوتی ہے، اس کے کیا کہنے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یوم عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں جانا نصیب فرمائے، احرام کی نیت سے وہاں حاضر ہو کر خوب گڑگڑانا نصیب فرمائے، اور مغفرت کا تحفہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب، آج انشاءاللہ منا، عرفات اور مزدلفہ آپ ہمیں تصور میں احکام کے ذریعے، سلسلوں کے ذریعے منا تک پہنچا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان کوششوں کو بھی قبول فرمائے اور ہمیں بھی وہ سفر عطا فرمائے۔ اب بتائیے، منا، عرفات اور مزدلفہ کے بارے میں آج کیا بیان کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مناسک حج جو ہیں، 4 مقامات ایسے ہیں جن میں ان کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ مکہ المکرمہ، وادی مینا، وادی مزدلفہ اور وادی عرفات۔ سبحان اللہ۔
تو ایک میپ ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی دکھایا تھا، جی آج بھی میں چاہوں گا کہ وہ ڈسپلے کر دیا جائے جی اور اس کے ذریعے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ سے 3 سے 5 کلومیٹر ہے مینا کی وادی، اور مینا کی جو وادی ہے یہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یعنی لاکھوں لوگوں کو اپنے اندر سما لیتی ہے، صحیح، لاکھوں لاکھ لوگوں کو، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں کشادگی کر دی جاتی ہے کہ اتنے سارے لوگ اس میں سما جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو مکہ میں عمرہ وغیرہ ہوتا ہے، پھر وہاں سے نکل کر مینا آئیں گے زائرین، 8 کی رات کو مینا جمع ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہاں تک کہ ظہر انہوں نے یہاں پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں، اگر یہ نقشہ دکھا دیا جائے تو بہتر ہے۔ جی جی مفتی صاحب، ماشاء اللہ، مکہ مکرمہ سے نکل کر آئے ہیں مینا میں۔ اب مینا کے اندر حج سے پہلے تو صرف آرام کرنا ہوتا ہے انہیں، ٹھیک ہے، اور عرفات جانے کی تیاری کرنی ہوتی ہے۔ حج کے بعد آ کر یہ رمی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ تین جو یہ سمجھ لیجیے کہ 3 دیواریں بنی ہوئی ستون بنے ہوئے ہیں جی یا جی، دیواریں بنی ہوئی ہیں، تو یہ جو رمی کرنے کی جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ایک مسجد نظر آ رہی ہے مینا میں، وہ مسجد خیف ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی مبارک مسجد ہے، سبحان اللہ، اور روایتوں میں آیا کہ 70 انبیاء علیہ السلام نے اس مسجد میں نماز پڑھی ہے۔ سبحان اللہ، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 70 انبیاء علیہ السلام کے مزار اس مسجد کے نیچے ہیں، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جگہ نماز پڑھی ہے۔ تو حاجی مینا میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے، مینا میں آ گئے، مینا میں آنے کے بعد اب جو ہے وہ پوری رات رہیں گے یہ، ٹھیک ہے، اور انہیں پھر نکلنا ہے عرفات کے لیے، مزدلفہ کو کراس کرتے ہوئے، یا بسوں والے ہو سکتا ہے باہر سے نکلیں، جی، یہ عرفات پہنچیں گے۔ عرفات پہنچنا ہے 9ویں تاریخ کو۔ یعنی اس جو نقشہ ہے اس سے بھی سمجھ یہی آ رہا ہے، اور ہے بھی ایسا ہی، کہ مینا سے مزدلفہ جڑا ہوا ہے اور مزدلفہ سے عرفات کے درمیان کچھ فاصلہ ہے۔ مینا سے مزدلفہ تھوڑا سا نہیں جڑا ہوا، بالکل، بس بہت قریب قریب جی ہیں، جی، جی جی، یہ وہ جس طرح بورڈ میں بھی تھوڑا سا ہی فرق ہے، تھوڑا سا ٹھیک فرق ہے۔ ٹھیک، یہ جو وادی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر عذاب نازل ہوا تھا، ٹھیک اور ہے، اس جگہ تیزی سے گزرنے کا حکم دیا یعنی گیا جو ہے، مینا ختم ہوتا ہے اور مزدلفہ شروع ہوتا ہے اس کے درمیان جو جگہ ہے وہاں سے فوراً گزر جائے، فوراً گزر جائے۔ اب مزدلفہ میں بھی ایک مسجد نظر آ رہی ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد مشعر الحرام۔ ٹھیک ہے، اس کے بھی فضائل میں عرض کرتا ہوں آج۔ پھر عرفات پہنچنا ہے، ظہر کی نماز جو ہے وہ عرفات میں جا کر پڑھنی ہے، زوال سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جانا ہے، اور 9ویں کے غروب تک، 9ویں کا جو دن ہے سورج غروب ہونے تک وہاں رہنا ہے۔ تو مکہ شریف، مینا، مزدلفہ، عرفات، پھر 10ویں کو دوبارہ نکلنا ہے، یعنی جو رات ہے 10ویں کی مزدلفہ آنا ہے۔ تو تفصیل میں کچھ عرض کرتا ہوں میپ کے بعد۔ جی، سب سے پہلے کچھ فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کے دن، راوی کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، عرفہ سے زیادہ کسی دن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ اللہ اللہ، پھر ان کے ساتھ ملائکہ پر مباحثت فرماتا ہے، فخر فرماتا ہے۔ ایک اور روایت میں آیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کے لیے دعائے مغفرت کی، وہ دعا مقبول ہوئی۔ فرمایا، میں نے انہیں بخش دیا سوائے حقوق العباد کے، کہ مظلوم کے لیے ظالم سے مواخذہ کروں گا۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت عطا کر دے اور ظالم کی مغفرت فرما دے۔ اس دن یعنی عرفات کے دن یہ دعا قبول نہ ہوئی۔ پھر مزدلفہ میں صبح کے وقت، یعنی جو مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے، صبح کے وقت نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی دعا کا اعادہ کیا، اس وقت یہ دعا مقبول ہوئی۔ اللہ اللہ، یعنی جو مزدلفہ میں حق العبد بخشے جانے کا جو ایک مزدہ ہے وہ اس حدیث میں بیان ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تبسم فرمایا۔ صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا،
اس وقت تبسم فرمانے کا کیا سبب؟ کیا بات، کیا بات. ارشاد فرمایا دشمن خدا ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کی اور میری امت کو بخش دیا تو اپنے سر پر خاک اڑانے لگا اللہ اللہ. اور واویلا کرنے لگا. اس کی یہ گھبراہٹ دیکھ کر مجھے ہنسی آئی تو پتہ چلا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں وہ بھی دیکھ سکتی ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے. کیا بات، کیا بات. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اپنے سفر حج میں بھی ہمیں یاد رکھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سفر حج میں بھی یاد رکھا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. جی مفتی صاحب. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے کوئی دن اللہ کے نزدیک افضل نہیں، یعنی یہ جو دن ہیں اس قدر افضل ہیں کہ کوئی اور دن افضل نہیں. ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ افضل ہیں یا اتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا؟ ارشاد فرمایا اللہ کی راہ میں اس تعداد میں جہاد کرنے سے یہ افضل ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عرفہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں. عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے، زمین والوں کے ساتھ آسمان والوں پر مباحات یعنی فخر فرماتا ہے. ان سے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ سر ہیں، گرد آلود ہیں، دھوپ کھائے ہوئے ہیں، دور دور سے میری رحمت کے امیدوار بن کر حاضر ہوئے ہیں، تو عرفہ سے زیادہ جہنم سے آزاد ہونے والے کسی دن میں نے نہ دیکھے. پھر بہقی کی روایت میں یہ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے تم کو گواہ کرتا ہوں میں نے انہیں بخش دیا. فرشتے کہتے ہیں ان میں فلاں فلاں حرام کام کرنے والے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان سب کو بخش دیا. تو مطلب کہ عرفہ اور مینا اور مزدلفہ یہ تو وہ مبارک ایام ہیں کہ جن کی برکتوں کے کیا کہنے. اب مینا میں رات گزاری اور رات گزارنے کے بعد فجر بھی پڑھ لیں، بہتر یہی ہے، ورنہ پھر اپنے معلم یا اپنے قافلے کے ساتھ جو بھی ترکیب ہو وہ کی جائے گی. سنت تو یہی ہے کہ فجر پڑھنی ہے. فجر پڑھ لیں. ٹھیک ہے. یہ جو 9ویں کی جو صبح ہے فجر، مینا میں جب فجر پڑھی تو تکبیر تشریق کا بھی آغاز فرما دیا. اچھا مینا کے تعلق سے بھی بڑی پیاری روایتیں ہیں کہ مینا جو ہے اسے مینا کیوں کہتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے تمنا کی تھی اس مقام پر جنت کی، اس لیے بھی اسے مینا کہا جاتا ہے. اور بھی کئی اسباب ہیں. یوم ترویہ کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بعض علماء نے لکھا کہ ترویہ جو ہے وہ رویت سے ہے. حضرت جبریل امین یہاں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ صاحب السلام کے ساتھ آئے اور 5 نمازیں یہاں پڑھائیں اور ان کو یہ مقامات دکھائے، تو اس اعتبار سے جو ہے اسے یوم ترویہ کہتے ہیں. بعض علماء نے کہا کہ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صاحب السلام نے اپنے صاحبزادے کو خواب میں دیکھا تھا ذبح کر رہے ہیں، رویت سے ہے، دیکھنے سے. بعض علماء نے کہا نہیں رویت سے نہیں ہے، یہ سیراب کرنے سے ہے. تو چونکہ اس دن جو ہے وہ لوگ اپنے جانوروں کو یہاں لا کر باندھتے تھے اور تیاری کرتے تھے، اس لیے اسے یوم ترویہ کہا جاتا ہے. اچھا مینا کے بارے میں حضور ایک روایت آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا، جملہ اور روایتوں میں بھی آتا ہے کہ یہ ماں کی گود کی مانند ہے کہ جتنے بھی حاجی آتے ہیں وہ اس کو سمو لیتا ہے. یعنی پہلے چند ہزار تھے، پھر لاکھ ہوئے، اور اب یہ وادی اتنی کی اتنی ہے. جس طرح وہ میں نے پڑھا تھا کتاب میں کہ جس طرح بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے لیکن وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ گود میں اس کے آ ہی جاتا ہے. تو مینا سب کو سمو لیتا ہے. اور واقعی آپ بھی مینا تشریف لے گئے، یعنی مینا کے اندر جا کر ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بہت بڑا کراؤڈ ہے، بڑا کوائٹ رات کو ماحول ہو جاتا ہے، لوگ آرام بھی کر لیتے ہیں. اور پھر جب عرفات کے لیے نکلتے تو پتہ چلتا ہے اتنے لوگ تھے جو رات مینا میں موجود تھے. سبحان اللہ. اچھا اب نکلنا ہے عرفات کے لیے. ٹھیک. حقیقی منزل عرفات ہے اور پھر جو ہے وہ مکہ المکرمہ. صحیح. صدر شریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بحر شریعت میں لکھتے ہیں، کیا خوب کلام ہے. فرماتے ہیں اب اپنے دل کو اللہ کے سوا غیر سے پاک کر لو، کسی کا کوئی خیال نہ آئے. فرمایا بسا اوقات جو ہے وہ دل میں وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، انسان ان سے لڑ رہا ہوتا ہے، نہیں یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں، یوں نہیں یوں. فرمایا یہ بھی خیال غیر ہے. آج کے دن ان وسوسوں کو یکسر جھٹک دو اور خالی جو ہے دل لے کر جس میں اللہ کی یاد کے سوا کچھ نہ ہو عرفات کی طرف بندہ چلے. اور افضل یہ ہے کہ مینا بھی پیدل آئے آدمی، اور پیدل کے متعلق بھی بحر شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ
یعنی مدینہ مکہ مکرمہ سے مینا پیدل آنے والے کے لیے ثواب یہ ہے کہ واپس پلٹ کر آنے تک ہر قدم پر ایک قدم پر 7 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. جی فرمایا یہ تخمیناً 78 خرب اور 40 ارب نیکیاں بنتی ہیں. نہیں، اس کا مطلب اعلیٰ حضرت نے اپنے قدم بھی گنے تھے اس پورے سفر میں، دیکھیے انہوں نے کیلکولیشن بھی کی تھی. 700 حرم کی نیکیاں ہیں، چونکہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر، تو 7 کروڑ نیکیاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جبل عرفات کی طرف رواں دماں ہے قافلہ، اور فرمایا کہ جب نگاہ جبل رحمت پر پڑے، جبل رحمت وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس مقام پر حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو پھر لبیک کی کثرت کرنا شروع کر دے اور گریہ زاری کرے. پھر بہت ساری دعائیں ہیں جو بارشت میں لکھی ہوئی ہیں. اور پھر فرمایا کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب میں بہتر وہ چیز ہے جو آج کے دن میں نے اور پہلے انبیاء علیہ السلام نے کہی، یعنی عرفات کے حوالے سے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر. پھر دوپہر کے کھانے وغیرہ سے فارغ ہو لے اور فرمایا کہ کم کھائے. اور چونکہ آج کل اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ مطلب کہ وہ جس جماعت کا تذکرہ کیا گیا وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو لوگ اپنی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اپنی نمازیں پڑھنے والے ظہر اور عصر کو جمع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. وہ اپنی تمام شرائط پائے جانے پر اس کا حکم تھا، اور اس میں سے جب یہ صورت نہیں ہے اور لوگ تنہا نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں گے، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں گے. تو بارشیت میں بھی لکھا ہوا ہے ظہر اور عصر میں ملانے کا مسئلہ، اور کتابوں میں بھی ممکن ہے لکھا ہوتا ہو. تو یہ اپنی شرائط کے ساتھ ہے، اور فی زمانہ جو صورتحال ہے یہ نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھیں گے. اور پھر یہ ہے کہ شریعت نے دیکھیے یہ حکم یوں دیا کہ جب پڑھی جاتی تھی کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھنی تھی، کہ پہلے سے ہی جو ہے وہ عصر سے فارغ ہو گیا. عصر اور مغرب کا وقت کم ہوتا ہے، صحیح، کہ اس کے بعد بندہ جو ہے صرف عبادت میں مشغول ہو جائے، دعاؤں میں مصروف ہو جائے، ذکر و اذکار کسی میں. سے گفتگو نہ کرے، کچھ نہ کرے. یہ وقت جو ہے وہ موقف ہے، یہ جو ہے وقوف کا وقت ہے. اور جب بندہ جو ہے وہ وقوف کے وقت میں جو مانگ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور یہ جو فضائل بیان کیے گئے یہ اسی لیے بیان کیے گئے کہ ہمارے جو زائرین جا رہے ہیں یہ عرفہ کے میدان میں بھی جا کر سنجیدہ نظر نہیں آتے. تو صاحب یہ میں عرض کرنے لگا تھا کہ ایک تو سنجیدگی، کیونکہ نگران شورا نے پچھلے دنوں بیان میں ایک بڑی زبردست بات کی کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں سے جب آپ فلائی کریں گے تو اپنی ساری عادتیں یہاں چھوڑ جائیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں عادتوں کو بدلنے کی بھی عادت ڈالنی ہوگی. اب جس کی ہے ہی ہنسی مذاق کی عادت، معاذ اللہ کچھ لوگوں کی عجیب و غریب لطیفے سنانے کی عادت ہوتی ہے، اچھا پھر سیاسی گفتگو کرنے کی عادت، اور پھر گالی گلوچ کی عادت، الجھنے کی عادت، تو عرفات کے میدان میں بھی وہ جھلک رہا ہوتا ہے. ایک آدھ گھنٹہ جب کوئی میں نے دیکھا کہ عرفات کے میدان میں اگر کوئی عالم صاحب ساتھ ہیں یا کوئی نعت خواں ہیں یا کوئی دعا کر، جب دعا ہوگی تو وہ سارے سنجیدہ ہو جائیں گے. جیسی دعا ختم ہوئی یا وہ مدنی حلقہ ختم ہوا، تھوڑی دیر بعد پھر اسی خیمے سے ہنسی مذاق کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ خیال غیر کو پاک، خیال غیر سے دل کو پاک کر کے یہ دن نہیں روئیں گے، یہ دن نہیں مانگیں گے. مجھے مفتی صاحب کہنے دیجیے، مجھے یاد آ رہا ہے مفتی صاحب کے ساتھ الحمدللہ عرفات کے میدان میں حاضری ہوئی تھی. میں نے مفتی صاحب سے ایک بات سیکھی ماشاءاللہ. مجھے یاد ہے مفتی صاحب پورے قافلے میں ساتھ تھے. میں مفتی صاحب کو تلاش کرنے لگا، مفتی صاحب گئے کہاں؟ تو میں نے دیکھا ماشاءاللہ یہ ہمارے خیمے سے دور جا کر کسی کونے میں بیٹھ کر اپنے ذکر و اذکار میں مصروف تھے. تو مجھے یہ انداز بڑا اچھا لگا کہ ہم اگر کچھ لوگوں کے ساتھ رہیں گے نا تو کوئی نہ کوئی دنیاوی بات ہو ہی جائے گی. بندہ بس میں ہوں، میرے رب کی عز و جل کی رحمت ہے، گناہوں کی یاد ہو، کاش آنسو بہتے رہیں. تو اس کے لیے میرا خیال ہے، میں عرض کرتا ہوں مقصد تھکن بھی بہت ہوتی ہے، نیند بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر یہ مینا میں یا مکہ پاک سے روانہ ہوتے وقت یہ جو فضائل ہیں یہ دوبارہ پڑھے جائیں، یہاں تو سن لیے لیکن وہاں پڑھے جائیں تاکہ بندہ بس تازہ دم ہو جائے کہ نہیں میں نے سونا نہیں ہے، میں نے فضول باتیں نہیں کرنی. اصل میں ہماری تبصروں کی جو عادت ہے نا وہ وہاں ختم نہیں ہوتی. ظاہر بات سفر ہے، سفر تکلیف ہے، تو مشقتیں، تکالیف، اگر ان پر تبصرہ ہوتا رہے گا تو یہ قیمتی وقت ضائع ہو جائے گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ وقت پھر کہاں ہے. تو روایتوں میں یوں مضامین آتے ہیں کہ عرفات جو ہے نا، مطلب کہ اصل تو مکے کی حاضری ہے. عرفات جو ہے
عرفات کو پاک ہونے کی جگہ مقرر کیا گیا. پھر مکہ جانے سے پہلے مزدلفہ ایک جگہ ٹھہرائی گئی، مقرر کی گئی. اس جگہ پر مزید جو حاجی حق العبد سے بھی جو ہے اس کے فضائل بھی پا لیتا ہے، اس سے بھی یعنی کہ حقوق العباد بھی معاف ہونے کی نوید ہے. پھر وہ یوں خلاصی پا کر اور پھر اللہ تعالیٰ کے گھر میں دوبارہ حاضر ہوتا ہے. پہلے تو آیا، خواہ وہ متمتع ہو یا قارن ہو یا مفرد ہو، اس نے طواف قدوم کیا یا عمرہ کیا، پہلے آیا، وہ ایک آنے کا جو ہے وہ مجرا تھا. اب دوبارہ سے جب یہ جا رہا ہے طواف زیارت، تو یہ سب پاکیزگی کے بعد اصل حاضری ہے وہ. یعنی اب پاک و صاف ہو کے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے. کتنی سنجیدگی کا سفر ہے اور کتنے فضائل کا سفر ہے، اور وقت کی جو قیمت ہے، جو قدر ہے، وہ یہاں سب سے زیادہ. پھر ساری زندگی یاد بھی آتا ہے عرفات کا وہ دن، مزدلفہ کی وہ رات، اور اگر کسی نے غفلت میں گزاری اور زیادہ عبادت نہ کر سکا تو پچھتاتا بھی رہتا ہے کہ یار موقع ملا تھا لیکن وہاں بھی یہ نہ کر سکا. وقوف کے حوالے سے یہ امور سنت ہیں. غسل کرنا، ٹھیک ہے، اسے موقت لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں مطلب کہ باقاعدہ غسل خانہ نہیں ملیں گے، اور کچھ باتھ روم میں صفائی وغیرہ کر کے پانی بہانے کے بعد جی پھر قدر احتیاط کے ساتھ غسل کیا جا سکتا ہے. جی. بے روزے ہونا، اس دن بے روزے ہونا بھی سنت ہے. اللہ اللہ اللہ. اس لیے کہ یہ دن مشقت کا دن ہے، اور روزے کا تحمل جو ہے وہ ظاہر کو نہیں ہو پائے گا. با وضو ہونا، نمازوں کے فوراً بعد وقوف کر دینا. صدر شریعہ لکھتے ہیں کہ بعض جاہل یہ کرتے ہیں کہ وہ جبل پر چڑھ جاتے ہیں اور رومال ہلاتے رہتے ہیں، جبل رحمت پر، جبل رحمت پر یا اور پہاڑوں پر بھی. یہاں جبل رحمت کا ذکر نہیں ہے. تو فرمایا کہ ان کی طرف مت دیکھو، کہ یہ وقت اوروں کے عیب دیکھنے کا نہیں ہے، کیا بات، بلکہ اپنے عیبوں پر شرمساری اور گریہ زاری کا وقت ہے. پھر وقوف کے حوالے سے بہت ہی پیاری دعائیں ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رفیق الحرمین میں بھی بہت ساری دعائیں لکھی ہیں. جی. اور خصوصاً دعائے عرفات جو مفتی صاحب لکھی ہے نا، یعنی وہ لوگ بعض اوقات اس طرح کی اسلام میں بات کرتے ہیں کہ یار ہم عرفات میں پہنچ تو گئے، دعا مانگے کیسے ہیں؟ اب اجتماعی دعا بھی بعض اوقات نہیں ملتی. تو یقین کریں جو رفیق الحرمین میں دعا، بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ خیموں میں ایک عام اسلامی بھائی نے کتاب کھولی اور رفیق الحرمین سے دعا کرانا شروع کر دی اور لوگ جمع ہو گئے. تو واقعی آپ اگر اپنے خیمے میں بھی دعا مل کر کرنا چاہتے ہیں تو رفیق الحرمین میں جو دعائے عرفات کے الفاظ ہیں، اور ماشاءاللہ اس دعا کو انگلش جو ہمارے ویورز ہیں، انگلش ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، سندھی میں ٹرانسلیٹ، بلکہ کئی ہندی میں، کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہے. آپ اس زبان میں دعا کریں اور یقین کریں وہ الفاظ ہیں امیر علیہ سنت کے، وہ پڑھیں. یہاں پڑھیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، عرفات میں آنسو کیسے روکیں گے؟ صاحب یہ فضائل بھی آپ بیان کر رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین سے بھی گزارش کروں گا، چونکہ مینا، عرفات اور مزدلفہ، اس کے بارے میں بہت سارے سوالات ذہن میں آتے ہیں. ان راتوں کو، ان دنوں کو گزارنا، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کتنے دن مینا میں گزارنا ضرورت ہے، رات کا کتنا حصہ گزارنا ضرورت ہے، خیمے میں گزارنا ضروری ہے کہ نہیں، پھر مزدلفہ میں نہ گزارے تو کیا ہوگا؟ تو بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. مفتی صاحب ترتیب وار ہمیں فضائل اور مسائل بتاتے چلے جا رہے ہیں. جی مفتی صاحب. وقوف کے کچھ مکروہات. ٹھیک ہے. غروب آفتاب سے پہلے وقوف چھوڑ کر روانگی، اس کو مکروہ لکھا ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے. ٹھیک ہے. کہ ایک شخص نے غروب سے پہلے عرفات چھوڑ دیا، مطلب ایک تو یہ نا کہ وقوف سے پہلے اپنی جو مناجات ہیں، جو دعائیں ہیں، عبادت ہے، وہ نہ چھوڑی جائیں. معاف کیجیے، غروب سے پہلے وہ موقوف کر دینا مکروہ لکھا ہے. اب یہ مکروہ اس صورت میں ہے کہ بندہ عرفات کے میدان میں ہی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ عرفات چھوڑ جاتا ہے وہ تو حرام ہے. یعنی جو دعائیں ہیں اور جو بھی مناجات وغیرہ ہیں اس کا سلسلہ غروب تک جاری رکھنا ہے. یہ خاص جو وقت ہے، وقت دعا ہے. ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہے اس مقام پر کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرے. جو بھی وہ طلب کر سکتا ہے طلب کرے. آج کا دن مانگنے کا دن ہے. پھر رفیق الحرمین کے تعلق کریم نے بلایا ہی اپنے در پہ مانگنے کے لیے. بلایا اس لیے. کیا بات. رفیق الحرمین میں جو دعا ہے اس کے تعلق سے عرض کرتا چلوں، اس دعا کو پہلے پڑھ لیا جائے ماشاءاللہ، تاکہ اس کے جو مضامین ہیں اس سے آگاہی ہو جائے کہ دعا میں کیا کچھ مانگنا ہے. پھر اس دن کوشش یہ کریں کہ بغیر دیکھیں ماشاءاللہ، تاکہ وہ دل کی آواز ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنا بھی جو ہے وہ دیکھ کر مانگنا. ایسے معیوب لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس دن غروب تک کھانے پینے یا توجہ بخدا کے سوا کسی کام میں مشغول ہونا یہ بھی مکروہ ہے. کھانے پینے کی اجازت ہے، مطلب ظاہر بات ہے فطری تقاضے ہیں. جی جی.
کسی اور کام میں مصروف نہ بس ہو. وہ کھانے پینے کے پھر انتظامات اور یہ بھی میں کھا لوں اور وہ جوس بھی پی لوں اور پھر اس کے اللہ تلل شروع نہ ہو جائے نا، بس اب تھوڑا بہت کھایا اور عبادت میں لگ جائے. ویسے ہم نے اب تک یہ گفتگو کی نہیں ہے، جی مدعی مذاکروں میں تو ہوتی رہی ہے جی کہ کنٹینر کے کنٹینر بک مطلب لٹ رہے ہوتے ہیں وہاں جی پہ، خیراتیں یوں بٹ رہی ہوتی ہیں. جی تو زائرین کوشش یہ کریں کہ جوس نہ پئیں. ٹھیک ہے. جوس پینے والوں کو بہت جلدی جو ہے وہ گلا پکڑا جاتا ہے، زکام ہو جاتا اچھا ہے. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ مزدلفہ پہنچتے پہنچتے کئیوں کے گلے جو ہے نا وہ جی بیٹھ ہاں، چکے بالکل ہوتے ایسے ہیں اور پانی کھانسی پئیں. شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو کوشش بالکل صحیح کریں کہ فرما رہے پانی ہیں. پئیں. پیاس بہت لگتی ہے تو جی. وہ جو ہاتھ میں آتا پی لیتے ہیں، لیکن جوس سے احتیاط کریں. پیدل چلتے ہوئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ راستے میں فروٹ کے ٹھیلے نظر آئے تھے، جی تو فروٹ وغیرہ لے لیں. ٹھیک ہے اور بلکہ جب آپ مینا پہنچیں تو تیاری کر پہنچیں. ٹھیک ہے ایک شولڈر بیگ ہو، ماشاءاللہ. اور شولڈر بیگ میں یہ ہوگا کہ جب آپ عرفات جائیں گے تو بہت کم سامان لیں. میرے ساتھ تو یہ تجربہ ہوا ہے کہ میں جی نے سامان تھوڑا زیادہ لے لیا تھا، اچھا تو کافی مجھے دقت کا سامنا کرنا پڑا. تو بہت کم ہاں سامان بس لیں، ایک آدھ چادر ہو اور اگر کوئی دوائی وغیرہ استعمال کرتے تو وہ لیں. دوا، چادر اور کتاب، ٹھیک. بس. پانی کی بوتل، ہاں ایک چپل ایکسٹرا لینا ہے تو وہ ڈال لیجیے، کم پانی سے کم وزن ہوگا تو آسان ہو جائے پانی کی بوتل، ٹھیک ہے اور اگر کچھ بسکٹ وغیرہ یا فروٹ وغیرہ ہیں تو وہ رکھ لیے جائیں، ٹھیک. تاکہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ جب اچھا بھوک لگے تو توجہ یہ یہاں مینا وہاں سے عرفات جاتے ہوئے سب کچھ بانٹتے ہوئے جانا بھی فضائل میں لکھا ہے کہ اس طرح راہ خدا میں یہ مطلب لوگوں کو بانٹتا ہوا بھی جائے. عرفات جب پہنچ جائے تو عرفات پہنچ کر صدقہ اور خیرات کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر وہاں مطلب کہ کتاب لے جائیں، کسی کا دل بدل جائے اس سے بڑھ کر مطلب ہائے تو ہائے کیا بات ہوگی. کیا بات ہے کیا بات ہے. کتابچے لے جائیں، مکتبۃ المدینہ کے رسائل تقسیم کریں. پھر یہ ہے کہ حسب توفیق جو بھی ہو سکتا ہے، وہاں ماشاءاللہ. فقراء تو وہاں کہاں تلاش کیے جائیں گے. حاجیوں میں بھی تو اپنے جو رفقا سفر ہیں ان پر ہی تصدق کیا جا سکتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے لیے بہت ساری چیزوں کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. پھر غروب پر یقین ہو جانے کے بعد روانگی میں دیر کرنا بھی مکروہ لکھا ہے، ٹھیک ہے بلا وجہ ایسا نہ کیا جائے. ٹھیک ہے. مغرب یا عشاء عرفات میں پڑھنا یہ بھی مکروہ لکھا ہے، یعنی بلکہ اب یہاں غروب ہو جائے گا لیکن مغرب یہاں نہیں پڑھنی ہے. مغرب نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے اور اس دن جب ہم دعا میں مصروف تھے، جی اب سب لوگ تو اٹھ گئے، اب میں اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ مغرب پڑھنی ہے، یاد ہی نہیں رہا. پھر کسی سے پوچھا کہ مغرب کا کیا ہوگا، تو پھر کسی نے توجہ دلائی کہ مغرب تو مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اچھا دیکھیں آپ جیسا آدمی بھی واقعی انسان جو کئی پہلی بار جاتے ہیں اور مسائل پڑھے بھی ہوتے ہیں تو اس میں بھی بے توجہی ہو جاتی ہے، مستحضر رہنا آسان نہیں ہوتا. اچھا پھر موقف کے حوالے سے یہ لکھا گیا کہ مستحب یہ ہے کہ جس جگہ کھڑے ہو کر دعا وغیرہ کر رہا ہے اوپر کوئی بھی چیز نہ ہو، ٹھیک. چھتری وغیرہ ٹینٹ وغیرہ نہ ہو. اور سخت دھوپ ہوگی تو ایک الگ صورت ہے، ورنہ جو عصر کا وقت جب آ جاتا ہے، سورج ڈھل موسم جاتا ٹھیک ہو ہے جاتا ہے. تو کافی بہتر موسم ہو جاتا ہے. اب وقوف کا جو وقت ہے وہ زوال سے لے کر مغرب تک ہے، ٹھیک لیکن یہ وہ وقت ہے جو جس میں وقوف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے لیکن وقوف کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی 10ویں کے فجر تک وقت فجر تک رہتا ہے. ٹھیک ہے اب کسی نے اس وقت میں نہیں کیا، ظہر سے اور غروب تک کا جو وقت ہے اس میں نہیں کیا، اس پر دم لازم ہے. ٹھیک ہے اور جو شخص اس وقت میں آ گیا تو غروب تک امتداد یعنی طوالت کرنا اور پورا وقت گزارنا یہ بھی واجب ہے، جدا گانا. یعنی لیکن دوسرے جو لفظوں رات میں آئے گا جی جی وہ اگر ایک لمحے بھی آ گیا عرفات میں احرام کی حالت میں نیت کے ساتھ، تو ایک لمحے بھی گزارنا اس کے لیے کافی ہوگا، اس کے لیے امتداد نہیں ہے. اچھا یعنی اب میں آسان لفظوں میں اس طرح بیان کر دوں اور ناظرین کے لیے بھی، اور آپ اس کو کریکٹ بھی کر دیں اگر غلطی نہ ہو تو، کہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر 10 تاریخ کی فجر تک یہ پورا عرفات کے وقوف کا وقت ہے. لیکن ظہر کے بعد بھی اگر کوئی آ جاتا ہے یا ظہر سے پہلے آ جاتا ہے تو مغرب تک یعنی غروب آفتاب تک وہاں رکنا واجب ہے. اب اگر اس سے پہلے چلا گیا تو اس پر دم ہوگا. اور کوئی آیا ہی مغرب کے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد چاہے ایک لمحے کے لیے آیا، اس کا وقوف تو ہو جائے گا لیکن اس پر دم ہوگا. اس پر دم ہوگا. ٹھیک اب اس کو یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ تم فجر تک ٹھہرو. اور ٹھہرو یا اور گزارو، ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو اب یہ حکم ہوگا کہ یعنی مزدلفہ غروب آفتاب سے پہلے نہ نکلا جائے، جو صبح پہنچ گیا یا دوپہر حاجی پہنچا. اب مزدلفہ کی طرف جانا ہے. تو روایتوں میں آیا کہ جو قریش تھے زمانہ جاہلیت کے، وہ مزدلفہ میں وقوف کرتے تھے 9ویں کا. تو جب نبی اکرم علیہ السلام نکلے مینا سے تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ مزدلفہ میں ٹھہریں گے، لیکن سرکار دو عالم علیہ السلام نے عرفات میں جا کر وقوف کیا. سبحان اللہ. اور جو عرب قبائل تھے وہ عرفات میں ہی وقوف کرتے تھے. پھر آپ علیہ السلام نے رات میں جو ہے وہ
تشریف لے آئے مزدلفہ میں، اور جو فجر کا وقت تھا وہ مزدلفہ میں وقوف فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ اب مزدلفہ میں وقوف، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب عرفات سے تم واپس ہو تو مشعر الحرام کے نزدیک اللہ کا ذکر کرو، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں بتایا، بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے۔ نبی اکرم علیہ السلام عرفات سے مزدلفہ میں تشریف لائے، یہاں مغرب و عشاء پڑھی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ہر شخص نے جو مزدلفہ میں جو بھی حاجی آیا ہے اس نے مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شرائط والا معاملہ یہاں پر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر آپ علیہ السلام نے کچھ یہاں آرام فرمایا، لیٹے رہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی۔ جب صبح ہو گئی اس وقت اذان و اقامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر قصبہ اونٹنی پر سوار ہو کر مشعر حرام میں آئے۔ ٹھیک یعنی ہے۔ پہلے تو وہاں مسجد نہیں تھی، ایک جگہ کا نام تھا مشعر الحرام، ایک پہاڑی کا نام تھا، اور قبلہ کی جانب منہ کر کر دعا، تکبیر، تحلیل اور توحید میں مشغول رہے۔ وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اجالا ہو گیا، طلوع آفتاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ اب جو آج کل کے مسائل ہیں کہ جو حاجی حضرات ہیں انہیں کیا احتیاطی کرنی چاہیے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایسے راستے کا انتخاب کیا جائے کہ جس راستے کے ذریعے وہ مزدلفہ میں آسانی سے داخل ہو سکیں۔ صحیح۔ اور یہ ایک المیہ ہی ہے کہ ظاہر بات عرفات سے لاکھوں کا ریلا، کیونکہ مینا، مزدلفہ اور عرفات کے علاوہ جو ایام ہیں اس میں حاجی تقسیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی تعداد میں مدینہ شریف میں ہوتے ہیں، مکہ شہر میں پھیلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ ان ایام کے اندر سارے کے سارے زائرین ایک ساتھ موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ساری موومنٹ ایک ساتھ ہو رہی ہو۔ ایک ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ صحیح۔ اب جو ریلا گیا عرفات سے وہ مینا کے مزدلفہ کے ابتدائی حصے میں جا کر بڑھ جاتا ہے، ٹھیک۔ اور عرفات سے جانے والوں کو جگہ نہیں ملتی، خاص طور پر پیدل والوں کو مشاہدہ ہے۔ تو کوشش کرے کہ حتمی طور پر کسی کا بھی یقین نہ کرے اور کسی کی بات نہ مانے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے مزدلفہ کے بورڈ نہ دیکھ لے۔ بہت سارے بورڈ ہیں، کوئی ایک دو بورڈ نہیں، آپ نے دیکھ ان کو جب کراس کر جائے تو سمجھے کہ میں مزدلفہ میں آ گیا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں بھی وسعت ملے، اور وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ عالم ہوتا ہے، جی۔ کوشش کرے دور چلا جائے اور ایسی جگہ پہ جائے بآسانی، مطلب کہ اپنا بچھونا بچھا سکے اور آرام کر سکے، استنجا وغیرہ۔ مشورہ دے دوں ناظرین؟ جی جی۔ مزدلفہ پہنچنے کا طریقہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جو تجربے سے پتہ چلا ہے کہ عرفات سے مزدلفہ اگر تو آپ پیدل جاتے ہیں، پیدل جائیں، رات کا ٹائم ہوگا، بڑی آسانی سے پہنچیں گے۔ بالخصوص وہ میرے اسلامی بھائی جن کو بار بار استنجا کی یا پیشاب کی حاجت ہوتی ہے، شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ وہ بس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ عرفات سے مزدلفہ، جس طرح مفتی صاحب نے کہا لاکھوں کا ریلا آتا ہے، ہم نے دیکھا کہ بسوں کے اندر لوگ 6 گھنٹے 7 گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں۔ اب 6-7 گھنٹے آپ بس میں، تو آپ واش روم نہیں جا سکیں گے، تو آپ سوچیں کہ استنجا وضو کے لیے کیا معاملہ ہوگا آپ کا۔ تو بہتر یہ کہ پیدل جائیں، ہر تھوڑی دیر بعد استنجا وضو خانے آپ کو ملیں گے، بڑا کوائٹ ماحول ہوگا، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، رات کا سما ہوتا ہے۔ رش کہاں ملتا ہے؟ جب مزدلفہ آنے میں 1.5-2 کلومیٹر باقی رہ جاتا ہے، اب وہاں بڑا ریلا، لوگ وہیں بیٹھنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو لگے گا لوگ بیٹھے ہوئے یہی مزدلفہ ہے۔ جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ آپ کو بڑا کانشیس ہو کر، بڑے غور سے بورڈ دیکھنے ہوں گے، دور سے نظر آ جاتے ہیں، پرپل کلر کے، مزدلفہ سٹارٹس ہیئر۔ آپ اس بورڈ کو کراس کریں گے تو مزدلفہ میں داخل ہوں گے۔ اب کراس کیسے کریں؟ جو پیدل چلنے کے راستے ہیں وہاں تو لوگ بیٹھتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے راستہ چھوٹا چھوٹا ہوتا جائے گا اور بڑی مشکل ہو جائے گی۔ میں آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں، اور آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا ہمیں دعا دیں گے۔ آپ سیدھے ہاتھ پہ جب آپ عرفات سے مزدلفہ جا رہے ہو تو اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں گے تو ایک بڑی لمبی قطار بسوں کی لگی ہوئی ہوگی، بسیں جام ہوں گی۔ اچھا، اب جو بس میں بیچارے پھنستے ہیں وہ اتر کر بسوں سے اس روڈ پر آئیں گے، کیونکہ انہوں نے پیدل والا راستہ یہی ہے جس کے ذریعے مزدلفہ میں داخل ہونا ہے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اسی روڈ کے ذریعے داخل ہوا جائے، کیونکہ بسیں جام ہیں،
اس کے اندر پیدل چلنے کا راستہ باقی رہتا ہے اور اچھا خاصا راستہ بیچ میں رہتا ہے. تو اگر آپ یہاں سے اس ٹریک پہ چلے جائیں, بس والے ٹریک پر, اور بسوں کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیں, تو آگے جا کر مزدلفہ بڑا کشادہ خالی ملتا ہے. ہم الحمدللہ سینکڑوں اسلامی بھائیوں کا قافلہ اس روڈ سے لے کر گئے اور بڑی آسانی سے سارے اندر داخل ہوئے, نماز کی بھی جگہ ملی, آرام بھی کیا, اور جو دعا وغیرہ کا اہتمام تھا. تو یہ ایک وہ کہیں گے ہم سیکرٹ تھا, لیکن آج ہم نے ہمارے ناظرین کے لیے کہ ہم اس سے بڑا ہم نے آسانی, یہ کئی سالوں سے ایسا کرتے ہیں اور ہمیں آسانی ملتی ہے. اگر آپ بس میں ہیں, بس میں پھنس گئے ہیں, گھبرائیے نہیں, اتریے اور اسی روڈ پہ چلنا شروع کیجیے, روڈ چینج مت کیجیے گا. اللہ نے چاہا بڑی آسانی سے مزدلفہ پہنچ جائیں گے. اور اگر آپ پیدل جا رہے ہیں, پھنس گئے ہیں, رش نظر آ رہا ہے, بسوں کا روٹ دیکھیے, اپنا رخ ادھر کر لیجئے, اس روٹ پر جائیے, آسانی سے مزدلفہ میں داخل. ایک اور سیکرٹ جی اور سیکرٹ بھی بتا دیں. جب وہ بورڈ آئے کہ مزدلفہ 2 کلومیٹر رہ گیا ہے تو اس وقت کراس کریں زیادہ بہتر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل. رش آ گیا تو بڑا مشکل ہو جائے گا. جی تو وضو بھی کر لیں بالکل, ورنہ بعد میں آگے رش ملے گا. یہاں وضو پر بڑا جو نا وہ بہت زیادہ مطلب پرسکون طریقے سے وضو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب روڈ چینج کرنے کے بعد جو ہی مزدلفہ آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں, مغرب اور عشاء پڑھ, تاکہ جو ہے وضو کی حاجت نہ رہے. ٹھیک ہے. پھر بڑے آرام سے, اور پھر آپ آگے جاتے رہے. اس پہ بھی یہ مشورہ ہے کہ آپ اگر مزدلفہ میں داخل بھی ہو گئے نا اور آپ کو لگ رہا ہے روڈ خالی, اور آگے خالی ہوگا کیونکہ بسیں روک دی جاتی ہیں. ایک اور آپ کو راز بتا دیں کہ بسیں مزدلفہ کے شروع میں ہی روک دی جاتی ہیں. اب وہ روڈ خالی ہوگا, آپ چلتے جائیں, سکون سے چلتے جائیں, جتنا آگے جا سکتے ہیں, یہاں تک کہ آپ مزدلفہ کے اینڈ تک بھی پہنچ سکتے ہیں اگر چاہیں تو, لیکن آگے تک چلے جائیں تاکہ آپ کو صبح کم چلنا پڑے مینا جاتے ہوئے. اور اب وہاں آپ سکون سے نماز, جیسے مفتی صاحب نے کہا, نماز, اور اپنی جگہ آپ نے جہاں جگہ تلاش کرنی ہے نا, کوشش کریں کہ استنجا وضو خانہ اس کے کہیں قریب ہو, وہیں کہیں پڑاؤ ڈال لیں قافلے والے ہیں تو, تاکہ جب تہجد میں اٹھنا ہے, فجر کے لیے استنجا وضو کرنا ہے, تو وہاں جانا آسان ہو جائے. کال لیتے ہیں, سلسلے میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب ویسے آپ نے تصور میں مزدلفہ گھما دیا ہے, کبھی عرفات, کبھی منا. آئے ہے, اللہ وہ دن پھر نصیب فرمائے, پھر وہ رات عطا فرمائے. چلتے ہیں کال کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد شریف سعیدی, باب المدینہ کراچی سے. حضور میرا سوال یہ ہے کہ میرا یہ نفلی حج ہے, تو کیا میں اس حج کی نیت والد یا والدہ کے لیے کروں یا دونوں مرحومین کے لیے نیت کر لوں؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ 3 ذی الحج کو میری روانگی ہے, بچوں کی امی کے دن شروع ہو جائیں گے. اس صورت میں کیا بچوں کی امی عمرے کا احرام باندھتی یا حج کا احرام؟ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیں, شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ جواب دیں گے آپ کو. جی صاحب کیا فرماتے ہیں, کس کے نام پر حج کریں, والد کے نام پر یا والدہ کے نام پر؟ دونوں کے نام پر بھی کوئی حج کرتا ہے تو بہت زیادہ افضل کام ہے. ماشاءاللہ, یعنی والدین دونوں کے نام, والدین کے نام پر حج کریں, زیادہ بہتر ہے. اور نفلی کاموں کے اندر اور اصال ثواب کے اندر بہت سارے لوگوں کو شامل کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قربانی اپنی طرف سے فرمائی اور ایک قربانی ساری امت کی طرف سے فرمائی. صحیح. تو اصال ثواب کے اندر بہت سارے لوگوں کو شریک کیا جا سکتا ہے. رہا مسئلہ خواتین کے تعلق سے, تو 3 ذی القعدہ کو جانے والے, 3 ذی الحجہ کو جانے والے وہاں پر شاید 5 کو پہنچے. جی 1-1.5 صحیح کہہ رہے ہیں, ویسے ایک دن پہلے یہاں 3 ہے, وہاں 4 ہوگی. صحیح کہہ رہے ہیں. اور مکہ پہنچتے پہنچتے 5 ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو مشورہ یہی ہے کہ حج افراد کر لیں, حج کا احرام باندھ لیں. حج کا احرام باندھ لیں. پاک ہونے میں بھی دن لگیں گے, اور اگر 1-8 دن پہلے پاک ہوئے تو وہ رش اتنا ہوگا کہ اس میں عمرہ کرنا بہت زیادہ آزمائش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو مشورہ یہی ہے کہ حج افراد کریں. اب ان کو طواف زیارہ ہی میں حرم میں جانا ضروری ہوگا. طواف قدوم حج افراد کے لیے جتنے بھی یہ مناسک ہیں, مینا میں ٹھہرنا, عرفات میں ٹھہرنا اور مزدلفہ کا وقوف, ان سب کے اندر وقوف کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو عورت اپنے ان ایام میں بھی جا سکتی, مینا عرفات مزدلفہ جائے گی, باقی تمام امور اسی طرح انجام دے گی. ہاں یہ جب طواف زیارہ کا معاملہ ہوگا وہ پاک ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا. امید ہے ہمارے اسلامی بھائی کو بھی جواب مل گیا ہوگا. مفتی صاحب کچھ منٹ باقی ہیں, کیا فرمائیں گے آج مزدلفہ کے حوالے سے؟ دیکھیں مزدلفہ پہنچ گئے, یہاں پہنچ کر نہ تو یہاں تو خیمے ہوں گے نہ کچھ اور ہوگا. یہاں پہنچ کر بھی اصل چیز ہے دعا. پہلے آرام کر لیا جائے, رات کے
ابتدائی حصے کے اندر، ٹھیک اور دعا کا جو وقت ہے، جیسے عرفات کے اندر جو وقوف کا وقت تھا وہ تھا ظہر سے غروب تک. ٹھیک ہے. یہاں جو وقت ہے، جو ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، اچھا. وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو گیا. اللہ اللہ. اور جو فجر کی نماز کا پورا وقت ہے یہ وقت وقوف مزدلفہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت کے اندر وہ لمحات آتے ہیں جس کے اندر خاص تجلیات ہوتی ہیں، دعاؤں کی قبولیت کے معاملات ہوتے ہیں. کیا بات. بوڑھے اور ضعیف یا معذور یا خواتین اگر رش کی بنا پر داخل نہ ہو پائیں تو وقوف مزدلفہ ان پر معاف ہو سکتا ہے. اس کی صورتیں ہیں، عذر دیکھا جائے گا کس طرح کا ہے. بہت سارے حاجیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ مزدلفہ میں تو آ جاتے ہیں، اب انہیں مینا میں جانے کی جلدی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وقت بتایا گیا مزدلفہ کے وقوف کا، اس وقت سے پہلے ہی وہ واپس چلے جاتے ہیں. فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی نکل جی. تو واپس چلے جائیں گے تو وقوف مزدلفہ تو ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے. واجب کا انہوں نے ترک کیا، ٹھیک ہے. دم ان پر لازم آئے گا. اب جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ ایک ہلکا پھلکا بیگ اپنے ساتھ لیا جائے، اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم لوگ مزدلفہ سے نکلے اور مینا کی طرف روانہ ہوئے، خیمے تو ابھی دور تھے ہمارے، لیکن بڑے ٹریک پر ہی جو ہے کئی جگہوں پر ایک طرح سے ناکہ لگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور لوگوں کے بیگ چھینے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو چونکہ